نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ ابھی آپ نے سورہ اعراف کی 179 سے 184 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ آیت 179۔ ترجمہ: یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے جن کے دل میں ہیں مگر سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، اور کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ یہی لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ گمراہی میں ان سے بھی گئے گزرے ہیں اور یہی غافل ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ اعراف کی آیت 179 کا تفسیر۔ 179 تقدیر کا بیان۔ ہم نے بہت سے انسان و جن جہنم کے لیے پیدا کیے جن میں جہنمی ہونے کی اور جہنم کے عملوں کی صلاحیت ہے۔ چونکہ حق تعالیٰ مخلوق پیدا کرنے سے پہلے اس کے عملوں سے خبردار ہے، اس لیے اس نے دنیا پیدا کرنے سے 50,000 برس پہلے ہی لوگوں کے عمل ایک کتاب میں لکھ لیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 قبل مخلوق کی تقدیریں لکھ لی ہیں اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انصاری بچے کے جنازے میں بلایا گیا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ برکت و سعادت والا ہے، یہ تو جنت کی چڑیا ہے، اس نے نہ کوئی گناہ کیا اور نہ گناہ کا وقت ہی پایا۔ فرمایا، بلکہ کچھ اور کہو، یاد رکھو اللہ نے جنت بنائی اور اس کے واسطے جنت والے باپوں کی پشت ہی میں بنا دیے، اس طرح اس نے جہنم پیدا کی اور جہنمی باپوں کی پشت ہی میں پیدا کر دیے۔ روز عزل اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد نکالی، پھر ان کے 2 حصے کیے، ایک حصہ ان کے دائیں جانب رکھا اور فرمایا کہ یہ جنتی ہیں اور میں بے پرواہ ہوں، اور ایک حصہ ان کے بائیں جانب رکھا اور فرمایا کہ یہ جہنمی ہیں اور میں بے پرواہ ہوں۔ اس مضمون کی بہت سی حدیثیں ہیں۔ تقدیر کا مسئلہ بڑا اہم ہے، اس میں مغز پاشی منع ہے، بس بے چوں و چرا مان لینا ضروری ہے۔ علم و ہدایت کے دروازے، دل، آنکھیں اور کان علم و ہدایت کے دروازے ہیں، لیکن اللہ کی بہت سی مخلوق ان اعضاء سے فائدہ نہیں اٹھاتی اور علم و ہدایت سے بے بہرہ رہ جاتی ہے، لہٰذا دلوں کے ہوتے ہوئے بھی نہیں سمجھتے، آنکھوں کے ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے اور کانوں کے ہوتے ہوئے بھی نہیں سنتے۔ سورہ احقاف کی آیت 26 میں فرمایا، ہم نے ان کے کان، آنکھیں اور دل بنائے، لیکن ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے دل ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ منافقوں کے بارے میں فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت 18 میں، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اب وہ حق کی طرف واپس نہیں آئیں گے۔ کافر جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ پھر فرمایا، یہ لوگ جانور ہیں کیونکہ نہ حق سنتے ہیں، نہ اسے یاد رکھتے ہیں اور نہ ہدایت دیکھتے ہیں،
لہذا یہ چرنے والے جانوروں کی طرح ہیں جو اپنے حواس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بس اتنا ہی فائدہ اٹھاتے ہیں جو ان کا دنیوی زندگی میں پیٹ بھر دے۔ سورہ بقرہ کی آیت 171 میں فرمایا، کافروں کی مثال اس جانور کی سی ہے کہ ایک شخص اس کے پیچھے چلا رہا ہے اور جانور بلانے اور پکارنے کے سوا کچھ بھی نہیں سنتا۔ جانور آواز تو ضرور سنتے ہیں مگر سمجھ سے محروم ہیں۔ پھر فرمایا، کافر تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، مانا کہ وہ سمجھتے نہیں مگر چرواہے کی آواز سے چوکنا تو ہو جاتے ہیں اور اس کے اشاروں پر چلنے لگتے ہیں، مگر کافر اپنے حقیقی مالک کو ایسا بھی نہیں سمجھتے۔ علاوہ ازیں جانور اپنی پیدائش کی غرض کے مطابق کام کرتے ہیں، مگر یہ بدنصیب اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اللہ نے انہیں کس غرض سے پیدا کیا ہے۔ انسان اللہ کی عبادت کے لیے اور توحید کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مگر اللہ کا انکار کرتا ہے اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ افسوس، اسی وجہ سے اللہ کا فرما بردار بندہ اطاعت گزار فرشتے سے بہتر ہے اور کافروں سے جانور بہتر ہیں کہ اپنے مالک کا کہنا تو مانتے ہیں اور اس سے محبت تو کرتے ہیں، مگر ایک کافر مالک کے کہنے کو ٹھکرا دیتا ہے اور اس سے دور بھاگتا ہے۔ کافر سراسر غافل اور بے خبر اور مالک کے حقوق سے قطعی نابلد ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آیت 180۔ ترجمہ، اور اللہ ہی کے اچھے اچھے نام ہیں، لہٰذا ان کے ناموں سے اللہ ہی سے دعائیں مانگو اور ان کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں ٹیڑھا پن برتتے ہیں، انہیں ان کے عملوں کی سزا ضرور ملے گی۔ اسماء حسنہ کا بیان۔ رحمت للعالمین فداوہ ابی وامی نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے پیارے نام 99 ہیں، جو شخص انہیں یاد کر لے وہ جنتی ہے۔ چونکہ اللہ طاق ہے اس لیے طاق ہی کو پسند فرماتا ہے۔ پریشانیاں دور کرنے کی دعا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر پریشانیوں کے وقت یہ دعا پڑھ لی جائے تو اللہ پریشانیاں دور فرما کر اطمینان و تسکین عطا فرماتا ہے۔ ترجمہ ہے دعا کا، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری بندی اور تیری لونڈی کافر کا فرزند ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا حکم مجھ پر نافذ ہے اور میرے حق میں تیرا فیصلہ عدل والا ہے۔ میں تیرے ہر اس اسم کے ساتھ جس سے تو نے اپنا نام تجویز فرمایا یا اسے اپنی کتاب میں اتارا یا اسے اپنی کسی مخلوق کو سکھایا یا اسے اپنے پاس علم غیب میں رکھا، تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ قرآن عظیم کو میرے قلب کی بہار، میرے سینے کا نور اور میرے ازالہ غم کا سبب اور میری پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بنا، آمین۔ آپ سے کہا گیا، کیا ہم یہ دعا نہ سیکھ لیں؟ فرمایا، بلکہ ہر سننے والے کو یہ دعا سیکھ لینی چاہیے۔ اسماء حسنہ میں الحاد کا مطلب۔ اسماء حسنہ میں الحاد یہ ہے کہ کافروں نے لفظ اللہ سے اپنے ایک بت کا نام لات اور عزیر سے عزا نکال لیا اور عزیز سے عزا نکال لیا۔ اللہ کے ناموں میں دوسروں کو شریک کر لینا الحاد ہے۔ فرمایا، ایسے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور جھٹلانے والوں سے منہ موڑ لو۔ عربی میں الحاد کے اصلی معنی درمیانی راہ سے ادھر ادھر ہٹ جانے کے ہیں۔ لحد کو لحد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اصل گڑھے سے قبلے کی طرف ہٹی ہوئی ہوتی ہے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ آیت 181۔ ہمارے بندوں میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو سچے دین کی رہنمائی کرتا ہے اور اسی سے عدل و انصاف کرتا ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 181 کا۔ تفسیر۔ ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا۔ بعض لوگوں کے اقوال و اعمال حق و صداقت پر مبنی ہوتے ہیں، یہ دوسروں کو بھی حق کی دعوت دیتے ہیں اور عدل و انصاف کا شوق دلاتے ہیں اور خود بھی حق و انصاف پر قائم رہتے ہیں۔ اس گروہ سے امت محمدیہ مراد ہے۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت پڑھ کر فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ہے، یہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے پہلے یہ صفت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی تھی۔ میرے بعد امتی عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے تک جب کبھی آپ اتریں گے حق پر قائم رہیں گے۔ میری امت میں ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی، اور انہیں چھوڑنے والے اور ان کے مخالف کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ ایک روایت میں ہے وہ حق پر اللہ کا حکم آنے تک قائم رہیں گے، اور ایک روایت میں ہے وہ شام میں ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، آیت 182۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ کَیدی متین، آیت 183۔ ترجمہ: ہم اپنے احکام جھٹلانے والوں کو بتدریج اس طور پر لیے جا رہے ہیں کہ انہیں خبر بھی نہیں۔ میں نے انہیں مہلت دے رکھی ہے، واقعی میری تدبیر بڑی مستحکم ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 182-183 کا۔ تفسیر: استدراج کا بیان۔ ایسے لوگوں کو روزگار کی سہولیتیں نصیب ہوں گی، ان کے لیے روزی کے دروازے کھلے ہوں گے، اور دنیوی زندگی آرام و چین سے بسر ہو رہی ہوگی، جس سے وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے اور اپنی راہ کو صحیح سمجھنے لگیں گے۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ انعام کی آیت 44-45 میں، پھر جب وہ قرآن کو بھول جائیں گے تو ہم ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیں گے۔ آخر کار جب ہماری دی ہوئی نعمتوں پر اترانے لگیں گے تو ہم انہیں یکایک پکڑ لیں گے، پھر وہ نا امید ہو کر منہ تکتے رہ جائیں گے۔ پھر ان ظالموں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، اور اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہر طرح کی تعریفیں ہیں۔ پھر فرمایا میں انہیں ایک طویل مدت تک عیش و آرام پہنچاتا رہوں گا، اور انہیں میری اس تدبیر کی خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ میری تدبیر کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اور بڑی مضبوط و صحیح ہے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنۃ ان هو الا نذیر مبین، آیت 184۔ ترجمہ: کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ جن سے انہیں سابقہ ہے انہیں دیوانگی نہیں، وہ تو ایک صاف صاف جگہ دینے والے ہیں۔ یہ ترجمہ تھا آیت 184 کا۔ تفسیر: رسول دیوانے نہیں ہوتے۔ کیا ان جھٹلانے والوں نے اس بات میں غور نہیں کیا کہ ان کے پیغمبر میں دیوانگی کی کوئی بات بھی نہیں، بلکہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور لوگوں کو حق و صداقت کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ تو صاف طور پرستوں کو جگا رہے ہیں، آپ تو صاف طور پر سوتوں کو جگا دینے والے ہیں۔ ہر سمجھدار آپ کو خواب غفلت سے متوالوں کو جگا دینے والا سمجھتا ہے۔ فرمایا سورہ تکویر کی آیت 22 میں، تمہارے نبی کوئی دیوانے نہیں ہیں۔ یہ تھا ترجمہ اور تفسیر سورہ اعراف کی آیت 179 سے 184 کا، جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔